ماشاءاللہ زندگی کی 92 بہاریں دیکھ چکے ہیں، 62 سال سے عملی صحافت میں ہیں۔ اس سارے دور میں پاکستان میں بہار کب آئی اور خزاں کب؟ جس کو ہم عہد بہار کہتے ہیں، جب اس کو قریب سے دیکھا تو وہ بھی خزاں رسیدہ نظر آئی۔ یہ فرمائیں کہ زندگی میں کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ سید بلال بہدوری صاحب سے۔ آپ نے پاکستان کے سب سے مقبول اردو ماہنامے کا آغاز کیا جسے اردو ڈائجسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس کا خیال کیسے آیا؟ ذہن میں تو یہ تھا، اصل میں ریڈرز ڈائجسٹ کی طرز پر اردو میں اگر ہم ڈائجسٹ نکالیں تو اس کی کامیابی کے بڑے امکانات ہیں۔ نواز شریف کی سیاست کی بڑی دیر تک حمایت کی اور بے نظیر بھٹو کی مخالفت کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں غلطی ہوئی آپ سے؟ بے نظیر کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے آپ سے۔ ہاں، جوہر ٹاؤن میں واقع اردو ڈائجسٹ کے دفتر پہنچے۔ اردو ڈائجسٹ کے پرانے جریدے دکھائے جن کو جلد کروا کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اردو ڈائجسٹ کا جو آغاز تھا وہ آپ کے والد ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اور الطاف صاحب نے، آپ کے چچا نے مل کے کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کا کیا کردار ہوتا تھا اردو ڈائجسٹ میں اور چچا کا کیا کردار ہوتا تھا؟ یہ بڑا ہی آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے۔ ابو کا ایک منتظم کا ایک کردار تھا اور ایک ویژن کا کردار تھا، یعنی خواب تھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ قریشی صاحب نے کی۔ تو وہ انہوں نے جو پورا بیک اینڈ تھا، پورے یہ جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونا، اس کو پبلش کرنا، کاغذ کا جو ہے، یعنی اس زمانے میں کاغذ جو ہے بنگلہ دیش جب بن گیا، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تو کاغذ جو ہے وہ ملنا مشکل تھا۔ تو وہ سارے کام انہوں نے اپنی جو ہے مینجمنٹ کے ذریعے اس کو مینیج کیا۔ تو وہ بیک جو بون تھی، جو ریڑھ کی ہڈی تھی، الطاف صاحب کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اتنی ٹریولنگ تھی قریشی صاحب کی، یعنی جہاز سے سفر کرنا، یعنی مشرقی پاکستان جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، اس زمانے میں تمام وسائل کو مینیج کرنا، یہ سب ان کا کمال تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی یعنی شخصیت کو کسی پہ غالب نہیں آنے دیا جی۔ تو وہ یعنی ان کا کردار ایک پیچھے ایک دیوار کا اور ایک پیچھے سپورٹ کا تھا، اور چچا جی کو کبھی انہوں نے اس حوالے سے کہ یہ حساب کتاب کیسے ہوگا، اور اسی طرح ہمارے بڑے تایا جی تھے گل حسن صاحب، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ اردو ڈائجسٹ میں زیادہ شعر آپ کے والد کے تھے، الطاف صاحب کا بہت کم شعر تھا، کیا واقعی ایسا؟ اچھا، یہ جو شعر والی بات ہے نا، یہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، نہ ہم نے کبھی اپنے ابو سے درست ہے؟ نہیں، کوئی بات درست نہیں ہے میری۔ یہ جو شعر والی بات ہے، اس پر کبھی کوئی ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ لڑتے دیکھا، نہ کبھی الجھتے دیکھا، نہ ہمارے کزنز میں یا ہمارے آپس میں کبھی اس پر کوئی معاملہ ہوا۔ کیونکہ جی شعر تو تب ہونا جب کوئی ایسٹس ہوں، کوئی آپ نے کوئی بڑی جائیدادیں بنائی ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے ہاتھ سے کمایا اور اپنے ہاتھ سے لگایا، تو جو کچھ یہ سیلف میڈ آدمی چھوڑا نہیں، آپ کچھ نہیں چھوڑا ہمارے لیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہم جو اولاد ہیں ان کی، یہ پیسہ ہی ہے۔ ہم ہر آدمی آپ ماشاءاللہ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ہمارے کارخانے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، یہ سب انہی کی وجہ سے۔ الطاف صاحب کے تو کوئی نہیں ہے نا؟ تو الطاف صاحب کے ہم کارخانے ہیں، یہ الطاف صاحب بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو الطاف صاحب بھی ہیں نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس دولت سے بہت بڑی چیز ہے۔ دولت میں تو پھر بہت سارے علتیں بھی آ جاتی ہیں۔ کانفرنس روم میں آئے، قریشی برادران اور بالخصوص بھائی اعجاز حسن قریشی کی کاروباری زندگی پر بنائی گئی ڈاکومنٹری دیکھی۔ شادی شدہ زندگی کو کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال ہوئے ہیں۔ قریشی صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے
اور انہیں غصہ کب آتا ہے؟ قریشی صاحب کی سب سے اچھی بات ہے کہ یہ کسی کو انکار نہیں کرتے ہیں اور ہر بات کی اپنا اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جب سوئے بھی ہوں تو میں ٹیلی فون بند کر دوں. کہتے ہیں آپ نے ٹیلی فون کیوں بند کیا ہے؟ ہوتا ہے بہت ضروری ٹیلی فون ہو. اور غصہ انہیں کس بات پہ آتا ہے؟ مجھے تو کوئی خاص غصہ نظر نہیں آتا، نہ انہیں کبھی کسی کو گالی دی ہے. اتنا پیار ہر ایک سے کرتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ قابل یہ نہیں کہ میرے شوہر نامدار ہیں تو میں ان کی تعریف کر رہی ہوں، یہ تقریباً فرشتہ بن رہے ہیں. اور اتنا انہوں نے کام کیا ہے، قوم کو بہتر بنانے کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ ان کو اس وقت میں نہیں کہتی پریزنٹ ہونا چاہیے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کوئی تو یہ تو نہیں کہ یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا؟ اللہ کا شکر ہے ہر چیز انہیں کھانے کو ملتی ہے. باقی شوگر کی وجہ سے البتہ وہ کرتے ہیں کہ چنے ٹھیک ہیں، پکوڑے وغیرہ ٹھیک ہیں، آلو وغیرہ نہیں میرے لیے اچھے. میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ 93 سال کے ماشاء اللہ ہوئے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ سوال ان کی 93 سال ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی؟ میں 76 سال ہے. ماشاء اللہ. 96 میں یہ ہمارے پاس مسقط میں آئے تھے. تو جاوید اس زمانے میں چیئرمین تھے وہاں کے. تو انہوں نے ہم نے بہت بڑا ان کے لیے فنکشن کیا. یہ 3 ہفتے ہمارے ساتھ رہے. وہ ہماری ان کے ساتھ بہت پیاری یادیں ہیں عمان میں. ماشاء اللہ دادا جی ایک سیلف میڈ انسان ہیں. تو میں نے ان کی زندگی سے سیکھا ہے کہ کیسے ایک اکیلا انسان ہمت کرے، کوشش کرے اور جد و جہد کرے تو کیسے وہ اپنا ایک نام بنا سکتا ہے معاشرے میں، اپنے کیسے حالات بدل سکتا ہے. دوسرا جو میں نے ان سے سیکھا اور جس چیز سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں کہ چاہے کوئی چھوٹا بندہ ہو چاہے بڑا، چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ کسی اونچے مرتبے پہ انسان ہو، تو دادا جی ہر ایک کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ اور بہت اخلاق کے ساتھ. دادا جی میں نے کبھی بھی ان کے اندر میں نے وہ چیز نہیں دیکھی کہ بڑے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں یا بہت فخر محسوس کر رہے ہیں. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ. اور دوسری ان کی بہت اچھی بات ہے کہ پریشان نہیں دیکھا میں نے. بہت سی بڑی مشکلات بھی آ جائیں تو میں نے دادا جی کو بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا. جیسے اکثر لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دادا جی بڑے کام رہتے ہیں اور اس پریشانی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آگے. ان کو میں نے ہر حال میں سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے دیکھا. تمام زندگی میں نے شکوے یا شکایت کا ایک لفظ نہیں سنا. قریشی صاحب کو کس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ نہیں کچھ خاص نہیں، جو نارمل روٹین کی باتیں. انسان کو غصہ آتا ہی ہے کسی نہ کسی بات. وہ انسان ہی کیا جو کبھی غصہ نہ کرے. کیا بچپن میں کسی بات پر سمجھاتے تھے؟ جو ان کا برتاؤ رہا لوگوں کے ساتھ اور اپنے معاملات میں، تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہی ہم سیکھ گئے بس. ان کا بچوں سے پیار کرنے کا انداز کیسا تھا؟ انتہا کی محبت کی انہوں نے اور کبھی نہیں ڈانٹا، نہ میرے والد صاحب کو نہ ہمیں، اور آگے ہماری جو اولاد ہے بچے ہیں. بہت ایک محبت کا ان کا معاملہ ہمیشہ رہا. بس ایک جس چیز کا یہ بہت زیادہ اظہار نہ کر سکے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسن قریشی، شاید الطاف حسن قریشی نہ رہتے اگر ان کے پاس یا ان کے ساتھ ایک انتہائی بے لوث خدمت کرنے والی اور اتنی محبت کرنے والی زوجہ ہماری دادی شاہد الطاف نہ ہوتی. تو ہماری دادی اور ہماری والدہ نبیلہ کامران نے بہت بے لوث ہو کر بہت محنت کی، کیونکہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جب آپ زندگی گزارتے ہیں اور تو رہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں اپنے دادا کا پوتا بھی ہوں اور شاگرد بھی ہوں. مطلب کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بھی ہو کوئی کسی کا یا پوتا بھی اور ساتھ میں شاگرد بھی ہو. مطلب کہ میں یہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں وہ ٹرائی سائیکل لے کر ان کے بستر پہ چلاتا تھا تو دائی کچھ نہیں کہتے تھے آگے سے. مجھے آدھے دفعہ پھر میں ضد کر رہا تھا اور میں اسٹور روم میں جا کے چھپ گیا اور وہاں پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں. تو دادا جی جلدی میں تھے، انہوں نے کہیں جانا تھا، بڑی کوئی اسپیشل میٹنگ تھی. تو کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو میں نے وہ کھولا دروازہ تو دادا جی کہتے ہیں یہ لو 100 روپے. لال سا وہ کڑکتا ہوا 100 روپے کا وہ نوٹ تھا اور بچے کے دل کو زیادہ کیا نہ بھاتا ہوگا اس وقت. تو آنسو میرے تھم گئے تھے اور پھر دادا جی کو جھپی تو نہ ڈال سکا لیکن یہ سین بڑا نقشہ ہے. تو اسی طرح پھر 2015 سے جو ہے میں دادا جی کی تحریریں جو اردو ڈائجسٹ میں ہیں اور جو ہفتہ روزہ زندگی میں ہیں وہ میں نے دادا جی کی رہنمائی میں ان کو مدون کرنا شروع کیا تھا.
اور اس دوران جو ہے وہ دادا جی کے ساتھ کافی ایک معصوم سی کشمکش بھی تھی. آپ کا اور آپ کے دادا کا کن باتوں پر سخت مکالمہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہی تھا کہ میرا ہوتا تھا کہ جو مضامین ہیں ان کی ایک اپنی بھی ادبی ان کی ایک شان ہے, کیونکہ میں طالب علم بھی ہوں ادب کا, تو میں نے تو اس نظر سے بھی دادا جی مطلب میرے لیے دو ہیں, ایک ہیں دادا جی اور ایک الطاف حسن قریشی. الطاف حسن قریشی جو کہ مصنف ہے اور اردو ڈائجسٹ کے مدیر ہیں, اور جن کی تحریروں کا میں طالب علم ہوں جب سے میں 19 سال کا تھا, اور راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے ان کی جو ہے وہ تحریریں مدون کی ہیں, ان کو پڑھتا تھا 6 دفعہ. تو میرا تھا کہ ان کے جو فنی پہلو بھی جو ہیں ان تحریروں میں, تو وہ ان تحریروں کو پورا ہی آنا چاہیے, اس میں سے کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہونی چاہیے, جیسا چھپا تھا ویسی آ جائے اس میں. اور اس میں پھر اختلاف ہوتا تھا کہ اس مضمون کو بعد میں لانا ہے یا پہلے لانا ہے, تو میں کافی اس میں جو تھا کافی تو نہیں مستقل مزاج میں رہا. ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک ساتھ زندگی گزر گئی ہے, 61 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں, اور ابھی ایسے لگتا ہے ان کی شفقت محبت اتنی ہے کہ ابھی میں شاید کوئی بڑا ہوا ہی نہیں, میں بھی کوئی 10-15 سال کا ہی ہوں ابھی, تو ایسا لگتا ہے ان کی شفقت اتنی محبت. میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا 70 میں, تو اتنی شفقت اور محبت سے مجھے انہوں نے رکھا کہ مجھے ان کی کبھی یاد نہیں آئی. مطلب ایک ہوتا ہے نا آدمی کو کوئی کمی محسوس ہو گئی ہے کوئی والدہ کی, اتنی انہوں نے سب گھر والوں سے ان کا بہت پیار محبت اور اچھا سلوک ہے. ایک بعض اوقات جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارے والد نے کچھ نہیں بنایا, آپ کو بھی شکایت ہے؟ تو کوئی ہمیں کوئی شکوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ والد نے, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں نے LD جوائن کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لاہور سے باہر نہیں جانا تھا, لیکن وہاں کے جو طور طریقے دیکھے, وہاں کے جو انداز دیکھے, جو کام آپ کو پریشرز میں کرنے ہوتے ہیں, تو پھر میں نے وہ وہاں سے ریزائن کر دیا اس وجہ سے. تو ہم نے تھا کہ یار کوئی ایسی کوئی بات نہ کہہ دے کہ کامران ایسا کوئی انگلی اٹھا دے اور سارا ان کا جو ساری عمر کا ہے وہ سب ضائع ہو جائے, نہ ہو جائے. میں اپنے دادی کو گوگل پہ سرچ کرتا رہتا ہوں, تو نا میں نے کبھی دادا جی کو نا کام کیے بغیر دیکھا نہیں بیٹھے ہوئے, تو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا کام یہ کرتے اتنا میں بھی کر لوں, میں بھی فیمس بننا چاہتا ہوں. میں دادی کو ہر وقت دیکھے وہ کام کرتے رہتے ہیں, تو میں بھی اس طرح ہی چاہتا ہوں کہ میں بھی کام کروں اس طرح. گھر سے روانہ ہوئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیشنل افیئرز پہنچے. وہ پائنا کے بانی چیئرمین بھی ہیں. دفتر میں آئے. پنجاب یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کلب پہنچے. لا فیکلٹی کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک نے ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا. سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران بھی موجود تھے. درینہ دوست محمد ظفر علی نے لاہور جم خانہ میں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا جس میں نامور صحافتی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. الطاف صاحب گزشتہ 60-65 سال سے ہماری صحافت اور ان کی حکومت اور ان کی جو تحریریں ہیں لوگ ان کا انتظار کرتے تھے, اور انہوں نے کئی تجربے کیے اس میں, اور بے خب بین الاقوامی
तौर पर पाकिस्तान की शराब बन गए, तो हम उन्हें बिलाशुबा अपने अहद की जो सहाफत है उसका इमाम कह सकते हैं। और हमने तो जो कुछ भी हासिल किया उन्हीं के कदमों में बैठकर हासिल किया, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से तरबियत हासिल की, उन्हीं की उंगली पकड़ कर चले और कोशिश करते रहे। उन्होंने हमें गुफ्तगू का अंदाज सिखाया, एहतियात से बात करनी सिखाई, तनकीद के आदाब सिखाए। अल्ताफ़ साहब ने आज़ादी इज़हार के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। मैं कहा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बाद और आगा शोरिश को कहा जा सकता है, उनके बाद किसी दूसरे शख्स ने इतनी कैद की सोबत नहीं उठाई जितनी अल्ताफ़ साहब ने उठाई। अल्ताफ़ साहब जो है वो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते रहे और अब भी कर रहे हैं, और हम उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। और मैंने कहा था एक दफ़ा कि भाई हमारे लिए तो उनकी ज़ात जो है वो ऐसी ही है जैसे सैयद अली अजमेरी की ज़ात है हमारे पाकिस्तान के लिए। अरे उनको पेंटिंग्स पेश की गई, ग्रुप फोटो बनवाई। पाकिस्तान बनने के बाद जी आपने कई हुकूमतें देखी, सबसे अच्छी हुकूमत कौन सी थी और सबसे बुरी कौन सी? हर हुकूमत के बारे में फैसला देना तो मुश्किल है, लेकिन ये हुक्मरान बता दें कौन सा सबसे अच्छा हुक्मरान था। सबसे अच्छा कहना भी बड़ा आइडियल कहना भी मुश्किल है कि चलो रिलेटिवली मतलब हुकूमत, बाज़ हुक्मरानों में बाज़ खूबियाँ थी, बाज़ में बाज़ खूबियाँ थी। बात तो डार्क एंड वाइट की होती है। नहीं मतलब यही है ना कि सब कोई आइडियल तो कोई था नहीं, लेकिन ये है कि बाज़ लोगों ने अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद अच्छे काम भी किए, बाद लोगों ने अच्छे कामों के साथ गलती भी की, तो इसलिए। लेकिन ये है कि बहरहाल जो मामला शुरू में चले उसमें सबसे ज़्यादा तो लियाकत अली खान को भी कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत काम किया। सच्ची बात यह है कि जब चीज़ों पर मैं गौर करता हूँ और जिन हालात में पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को उस पर जो चैलेंजेस दरपेश थे, उन लोगों ने जितनी मेहनत करके पाकिस्तान को कायम किया, दायम किया और इतनी ताकत दी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। कायदे आज़म का ज़्यादा रोल था या लियाकत अली खान? नहीं मतलब कायदे आज़म की बात कर रहा हूँ। कायदे आज़म को तो इंतकाल 1 साल बाद ही हो गया, तो वो तो और फिर वो भी तो आईनी सरबराह थे आइन के मुताबिक। लेकिन असल तो जो वज़ीर आज़म थे तो लियाकत अली खान ने, मैं समझता हूँ उनको अगर 2-3 साल ही मिले, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के हालात पर जो इतने परेशान कुन थे, और मुझे याद पड़ता है कि कैसे मुहाजिरीन के काफ़िले चले आ रहे थे, और ये वाल्टन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या वहाँ कैफियत थी कि कायदे-आज़म आए ग़ालिबन नवंबर में पहली दफ़ा लाहौर, जब वाल्टन मैदान में बेलटाउन में गए, वो खेल में गए, तो कहते हैं लोग कहते हैं कि पहली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे, वो इतने गमज़दा हुए हालात को देखकर कि ये हो गया। तो मतलब ये हालात थे। उधर से जब इंडिया कोशिश कर रहा था, बल्कि इंडिया ने तो यानी नेहरू ने जो पहला हमें पैगाम भेजा आज़ादी यौम आज़ादी पर, वो ये भेजा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ज़िंदा रह सकेंगे, उसके पास आप हमारे पास बिदत करेंगे कि खुदा के लिए हमें दोबारा अपने अंदर शामिल कर दें। तो इन लोगों ने क़यादत में, चुनाचे सन 49 में ये पहला वाक़या हुआ है कि इंडिया ये कहता था कि पाकिस्तान इसलिए डूब जाएगा कि माशी मामला चलाने का मुसलमानों को कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन सन यानी 49 में ये वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान की जो करेंसी थी उसका वो ओवर वैल्यू हो गई, और इंडिया की जो थी वो डिवैल्यू हो गई, और इंडिया ने धमकी दी कि अगर आपने अपने करेंसी को डिवैल्यू न किया तो हम आप पर फौजी एक्शन करेंगे। आपने कहा चलिए इतना, तो मैं समझता हूँ कि ये क़यादत जो 2-4-5 साल चली, जिसमें बड़ी तो असल ख़राबी कहाँ हुई? मार्शल लॉ लगने से उसके बाद तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इनका फिर आपस में मिली भगत हो गई।
اس کی وجہ سے پھر یہ ان میں سب سے برا کون سا تھا جس سے پاکستان کا زوال شروع ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذمہ دار تو ایوب خان تھے اور ان کا پیریڈ بھی بہت بڑا. یحییٰ خان کے بارے میں آپ اچھے تصورات رکھتے ہیں؟ نہیں مطلب یہ کہ یحییٰ خان تو اس کا جو چیز چل رہی تھی اس کا ایک شاخسانہ تھا. اصل خرابی تو وہ تھی کہ ایوب خان نے جو 62 کا دستور نافذ کیا وہ صدارتی نظام تھا. مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، البدر، الشمس، پھر فوجی ایکشن، پھر وہاں قتل عام، کیا آپ اس کو منصفانہ سمجھتے ہیں؟ ہاں وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد وہ درست ہے. یعنی اب جو تھی فوج نے جو قتل عام کیا، جو ان کے خلاف ایکشن کیا، وہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ نہیں، فوج نے جو قتل عام کیا اس سے پہلے فوج کی بغاوت ہوئی. دیکھیں یہ بھی تو دیکھیں نا، سب سے پہلے ایسٹ پاکستان رائفل میں بغاوت ہوئی. اور آپ کو دیکھیں نا پوری واقعات کا تو پتہ نہیں ہوتا نا. میں تو چونکہ وہاں جاتا رہتا تھا، ایک سال میں 3-4 بے چکر لگاتا تھا ایسٹ پاکستان. سب سے پہلے بغاوت ہوئی چٹاگانگ میں، اور چٹاگانگ میں جو رائفل تھی ایسٹ پاکستان رائفل، اس نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے فوجی افسر تھے ان سب کو قتل کر دیا، ان کی فیملی سمیت. یہ پہلا واقعہ یہ چٹاگانگ میں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر فوج کو جو تھا کرنا پڑا سارا اپنا حفاظت. پہلا واقعہ وہ ہوا. لیکن بات یہ ٹھیک ہے آپ کی کہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے جو کتاب لکھی، وہ جو میں نے مضمون لکھا تھا جو وہ محبت کا زمزم ہے، اس میں میں نے ان سب چیزوں کی نشاندہی 66 میں کر دی تھی. رئیس صاحب، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی بہت ساری پالیسیوں کے حامی تھے، اور جماعت اسلامی اس وقت فوج کے ساتھ ملی ہوئی تھی. نہیں، میں جماعت اسلامی کی پالیسی کی حامی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو سمجھتا تھا. جو بات صحیح نہیں تھی اس کو صحیح کہتے تھے، جو بات غلط تھی تو غلط کہتے تھے. کیا جنرل ضیاء الحق کی اینٹی بھٹو پالیسی اور افغان پالیسی درست تھی؟ افغان پالیسی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اگر افغانستان کی پالیسی یہ نہ بنتی تو روس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا. اینٹی جو بھٹو پالیسی تھی ضیاء الحق کی، اس سے آپ اتفاق کرتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب آپ کی سیاسی کشمکش ہو، ایک آدمی نے اس کو اوور تھرو کیا ہو، تو پھر وہ کوئی مصالحہ بات تو نہیں ہو سکتی. تو لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھٹو صاحب کی اپنا مزاج تھا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ ماشاء اللہ لگ گیا ان کا ضیاء الحق صاحب کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، سیکریٹ کانفرنس اکتوبر کے شروع میں. اس میں غلطی سے انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ وہ سارے جو تھے وہ سب آرمی آفیسر تھے وہاں. اب پتہ نہیں کس وجہ مجھے بھی بلایا اور صلاح الدین صاحب کو بھی بلایا. اب اس کے بعد اب وہاں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر کا آ رہا ہے، اس میں انتخابات ہو گئے، یہ ہوگا. اب وہاں جو بات شروع ہوئی اس میں لگا کہ وہ ایوب، وہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ اس کو شکنجے کسنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو تھوڑی سی نرمی کا رویہ ہے اس کو بہت سخت کرنا ہے، اور اس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے پولیٹکس سے. یہ گفتگو وہ سارے جو تھے وہ ایک کے بعد کہ اب یہ خبر آئی ہے، اب یہ خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کرنا چاہتی ہے، یہ خبر آئی ہے اب زیادہ یہ کرنا چاہتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے. اب وہ 3 گھنٹے کی وہ تھا، وہ میٹنگ تھی، وہ کانفرنس تھی. جب یہ سب باتیں ہونے لگی تو میں تو صحافی تھا اور 12 چیزوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے جب کہا میں کہ جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 90 دن میں انتخابات کروائیں گے، آپ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ تو فوجی ایکشن کی بات، آپ کوئی سخت ایکشن لینا چاہتے ہیں. میں کہا تو آپ تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ قوم سے وعدہ کیا اس کی برقراری کر رہے ہیں. اور وہ سب لوگ حیران رہ گئے. اس میں وہ بھی تھا غلام اسحاق نامی ہے. چنانچہ میری جو گرفتاری ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد، اس میں جو میں نے باتیں کی وہاں، اس کا بھی دخل تھا. اس کے دخل تھا. سپریم کورٹ نے حال ہی میں بھٹو کی پھانسی کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا ہے. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں بولے جب پھانسی دی جا رہی تھی؟ دیکھیے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کر چیزوں کا بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں ان کی پوری چیزوں کو سمجھے بغیر. بھٹو صاحب کا 5 سال کا جو عہد تھا وہ ہم لوگوں کے لیے جو ان سے اختلاف کرتے تھے وہ قیامت سے کسی طرح کم نہیں تھا. جس طرح انہوں نے لوگوں کی
لوگوں کو اٹھایا، جس طرح ان کو قتل کیا، جس طرح ظلم کیا، جس طرح پرچے بند کیے، جیلوں میں رکھا، اس کے بعد وہ ایسا آپ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی نہیں رہ گئی تھی؟ ہمدردی کیا، یعنی ہم تو آپ چاہتے تھے کہ پھانسی ہو جائے؟ نہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات ملے، ہم اس کی دعا مانگتے تھے کہ جن پر عذاب گزرا ہے اور 5 سال گزرا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ غلط کیا ہم نے؟ کیا آپ نے یہ جو دعائیں کی یہ غلط تھی؟ صحیح کی، کیونکہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا نا ہمارے لیے۔ لیکن بھٹو کی پھانسی سے جو ملک مشکل میں نہیں، دیکھیں نا وہ تو بات اور ہوئی نا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس کیفیت میں یہ بات نہیں، لیکن بھٹو کی پھانسی کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں پھانسی کو دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل جو ہے اور کسی فوج کو کسی سیاستدان کے ساتھ یہ جو اس کا طرز عمل یہ بہت غلط ہے، اور اسی سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس پر ماحول کیا تھا۔ لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ جیسا دانشور جذبات سے اوپر اٹھ کر بات کرے۔ 1970 میں فوجی ایکشن کی حمایت یا بھٹو کی پھانسی کے بارے میں بات نہ کرنا یہ تو جذباتی باتیں تھیں۔ نہیں، بتا یہ رہا ہوں کہ کس ماحول میں کیا فیصلہ ہوا، یعنی جب جو اگلے واقع ہے جب ہے کہ جب ایوب خان جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تو واقعی بہت سے ملک کے بہت سے حصوں میں خوشی کا اظہار کیا گیا، وہ اس لیے کہ لوگ بھٹو کے۔ اچھا، جنرل مشرف سے آپ کا کیسا تعلق رہا؟ بہت کم رہا، میں جب بھی رہا تو میں نے ان کے منہ پر جو باتیں کی تو وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مثلا میں نے ایک دفعہ کہا، وہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے خواتین کی جو نمائندگی تھی اس پہ جو نیشنل اسمبلی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے اپنی کانفرنس کی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کے بعد خواتین کی جو تعداد جتنی بڑھ جائے گی اس کے بعد اسمبلیوں میں کچھ سنجیدہ کام تو نہیں ہوگا۔ یعنی میں نے ان کے منہ پر ہی کہا، اگرچہ غلط صحیح ہو سکتا ہے، تو مطلب میری جب بھی ان سے بات ہوئی میری ان سے کوئی زیادہ ایکویشن نہیں ڈیولپ ہوئی۔ عمران خان اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی اس وقت 3 بڑے حریف ہیں، اس میں سے آپ کس کو نسبتاً بہتر، کس کو نسبتاً اس سے کم، کس طرح سے ریٹ کریں گے؟ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک امید کے استعارے کے طور پر ابھرے تھے، لیکن وہ اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے انہوں نے، اور ملک کے لیے بھی بہت مسائل پیدا کیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تو ہم کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے، اگرچہ عوام کے ہاں ان کی مقبولیت ہے۔ نواز شریف جو ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ لوگ بھی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بھی مشاورت پر یقین نہیں رکھتے، اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں گر جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ مسائل بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں ملک کے لیے۔ باقی یہ جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور وہ دیکھ بھال کے چلتے ہیں، اس لیے وہ اپنے راستہ جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیل لوگ یہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل کون تھا؟ آئیڈیل تو کوئی اچھا پوری پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئیڈیل رہا ہے؟ آئیڈیل اچھے لوگ بھی آئے، مطلب آئیڈیل تھے تو پاکستان کو انہوں نے چلایا نا، جن مشکل حالات میں چلایا۔ یہ آپ کا خیال ہے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی نہیں آیا؟ نہیں آئے، جبھی تو چلے، یہ بات تو نہیں ہے، لیکن اب کنٹریبیوٹ تو کیا ہے، ہر ایک کوئی نام بتائے نا۔ نہیں، ہر ایک نے پارشلی دکھ رہا، ایوب خان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ اس نے صنعتی ترقی تو کی جائے، اس کو موقع ملا، 10 سال موقع ملا، باہر کے تمام طاقتوں نے ایک ساتھ تعاون کیا تو ملک کے اندر جی ڈی پی بڑھی تو ہوا، لیکن جو اصل بات تھی کہ عوام کو ان کا حقوق دینا اور عوام کو فیصلوں میں شامل کرنا، ان کی مرضی سے حکومت چلانا، ان کو طاقت بنا، یہ کام تو لوگوں نے کب کیا۔ پاکستان کیا کرے کہ پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے؟ پاکستان کا سیدھا راستہ جو ہے کہ جمہوریت اختیار کرے، عوام کو، اصل بات تو یہ کہ عوام جو ہے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، ان کی تربیت ہو، ان کو اس قابل بنایا جائے کہ اپنے وہ معاملات خود چلائیں اور اچھے طریقے سے چلائیں۔ ہم عوام کو تو ترجیح دیتے ہی نہیں اس لیے سے، نہ عوام کی جو ان کی ضرورتیں ان کا کوئی خیال رکھتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو مطلب عوام کو آپ بنیادی اہمیت دیں گے۔ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا کہ بھی اسلامی اصول ہو یا انصاف ہو، مساوات ہو، حکومت ہو،
آپ کی بہت عرصہ ہمدردی جماعت اسلامی کے ساتھ رہے. جماعت اسلامی کبھی انتخابات میں کامیابی بہت زیادہ نہیں حاصل کر سکی، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ وہ جو عوامی مسائل ہیں ان عوامی مسائل کو وہ اس زبان میں بیان ہی نہیں کرتے جس زبان میں وہ ان کو سمجھ سکے. یعنی گفتگو اچھی، منشور اچھا. دایاں بازو بھی ناکام ہو گیا. اور دایاں بازو تو اس طرح سے مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہے دایاں بازو کو تو پہلے بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مانا ان لوگوں نے کام کیا، ملک کو چلایا اور ملک کو یہاں تک. یعنی سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بہت عظیم الشان تجربہ ہے، امید کی آباد گاہ ہے، کیونکہ ہم ان حالات سے گزر کر میں آیا ہوں. میں نے وہ جو وقت گزارا ہے وہ ہم نے کس طرح گزارا، کیا حالات تھے، کس طرح ہمارا ساتھ جو تھا وہ بالکل جس طرح کامران نے کہا کہ وہاں میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے بعد سوچتا تھا کہ میں کیا کروں گا. یعنی کوئی ملازمت ہی نہیں مل سکتی تھی. قریشی صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یہ فرمائیں کہ کبھی کوئی فلم دیکھی، کبھی کوئی گانا سنا؟ نہیں، ایسی کام نہیں کیا. کبھی گانا نہیں سنا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی مصروف رہی اور جدوجہد میں رہی کہ ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ملا. کوئی فلم نہیں دیکھی؟ کوئی نہیں دیکھی، وقت ہی نہیں ملا. کوئی قدرتی نظارہ اچھا لگتا ہے؟ کون سا؟ پانی اچھا لگتا ہے، بارش اچھی لگتی ہے، فضا ہے، درخت ہے، فضا ہے، وہ تو اچھا لگتا ہے. کیوں نہیں لگتا؟ اس کے لیے تو میں جاتا بھی ہوں، بلی کبھی جاتا تھا کہ کوئٹہ جاتا تھا، وہ تو کرتا ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ 3 گھنٹے ایک ایسی فلم کو دیکھنا جو ساری مصنوعی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑا ظلم ہے اپنے اوپر. یہ میرا تصور تھا. کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ سارے تو بہتر یہ پڑھتا ہوں جو مجھے ویسے آتی ہے، اگرچہ میری جو ہے میری بینائی کی کمزوری کی وجہ سے میں کتابیں پڑھنا. کب سے بینائی کی کمزوری ہے؟ تو پیدائشی ہے نا. آپ کی بینائی شروع سے کمزور ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، میں تو اس کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس کا علاج ہے کوئی؟ بھائی جن مشکل حالات ہم نے پڑھا اور جو ہمارے ہندو لڑکے اور سکھ لڑکے ہم نے جس طرح طرز کرتے تھے ان میں سے نکل کر پڑھتا یہاں تک پہنچنا کہ میں آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کرتا. نہیں ہمیشہ. تو بتائیے، تو مطلب اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی احسانات اتنے زیادہ ہے.